اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک عظیم پیغام کے حوالے سے آپ کے سامنے حاضر ہوا، اور اس پیغام کا مقصد یہ ہے کہ پہلے دن سے لے کر آج تک ہمیشہ باطل قوتیں حق کو مٹانے کے لیے اپنی سازشیں کرتی چلی آئی، اور ہر زمانے میں حق کی ترجمانی کرنے والے افراد حق اور سچ کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہے۔ مکتب اہل بیت شیعان حیدر کرار یہ وہ عظیم مکتب ہے کہ جس کے اندر اساس اور بنیاد ہے اللہ کی کتاب اور محمد و آل محمد کا فرمان، کہ ہمارے ہاں ثقلین سے تمسک ہے۔ ہمارے پورے مکتب کی بنیاد یا قرآن کے ساتھ ہے یا اہل بیت کے فرامین مقدسہ کے ساتھ ہے۔ لیکن تشیع کا چہرہ بگاڑنے کے لیے ہر زمانے میں کچھ ایسے افراد ضرور آئے جنہوں نے اپنی کم علمی اور کم عقلی کی بنیاد پر کچھ ایسی چیزیں معاشرے کے اندر پیش کیں اور ایسی چیزیں ظاہر کیں جن کا تشیع کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ ان کے اپنے تخیلات اور ان کے وہم و گمان کی ڈوریوں سے بننے والی چیزیں تھیں، جس کو وہ عقائد یا اعمال کا نام لے کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہے۔ لیکن ہمارے لیے ضروری اس بات کو سمجھنا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ دن بدن ہمارے مکتب کو کمزور کرتے جا رہے ہیں، ہمیں اسی طرح لوگوں کے سامنے مورد طعن قرار دے رہے ہیں ہمارے مکتب کو۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ہمارے مکتب پر حملہ کر رہا ہے، ہماری فکر پر، ہماری سوچ پر، ہمارے مکتب کی بنیادوں کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور ہم مصلحت کی دیواریں اوڑھ کر اس کے اندر خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں، توکل علی اللہ کا لباس پہن لیتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ان کی سازش اس طرح زور پکڑتی ہے کہ ہمارے مکتب کی بنیادیں بھی متزلزل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو اس وقت کوئی بندہ آگے اٹھتا ہے اور ان کا جواب دیتا ہے۔ لیکن حق تو یہ بنتا ہے جیسے ہی کوئی سازش ہمارے مکتب کے خلاف اٹھے اور اس کا آغاز ہو، تو علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سازش سے مومنین کو آگاہ کریں کہ یہ جو کام ہو رہا ہے اس کا مکتب اہل بیت سے تعلق نہیں۔ اس کے دو فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ جو مومنین ہیں وہ اس سازش سے محفوظ رہیں گے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جو دشمن اپنی نظریں گاڑے ہوئے ہے مکتب تشیع کے اوپر کہ کہیں ہمیں اس کی کوئی کمزوری مل جائے، کہیں اس کا کوئی ایسا ایشو مل جائے جس کی بنیاد پر ہم پروپیگنڈا کر کے اس پر کیچڑ اچھال سکیں اور اس مکتب کو لوگوں کی نظروں میں خراب کر سکیں، تو اس سے دونوں کا فائدہ ہمیں مل جائے گا کہ اپنوں کو یہ توجہ ہو جائے گی کہ یہ سازش ہے، یہ مکتب تشیع کی تعلیمات نہیں، اور دشمن کو پتہ چل جائے گا کہ شیعان حیدر کرار خود اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے اور وہ اس چیز کو غلط استعمال نہیں کریں گے۔ اس وقت جو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ کو بہت ساری چیزیں ملتی ہیں۔ اس سے پہلے بھی ایک پروگرام سوشل میڈیا اور جعلی احادیث کے عنوان سے کیا تھا، جس میں مومنین کو یہ وادار کیا گیا، ان کو توجہ دلائی گئی کہ بہت سارے ایسے فرامین آپ کو ملیں گے، بہت سارے ایسے آپ کو چیزیں ملیں گی جو سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں، ان کے اوپر بظاہر امام کا فرمان نام لکھا ہوا ہے، نیچے ایک عبارت لکھی ہے اور نیچے ریفرنس بھی دیا گیا ہے، اور ہم نے یہ بات بالکل کلیئر کی تھی کہ وہ کسی ایک شخص کے اپنے تخیلات کا مجموعہ ہے جن کو وہ نسبت دیتا ہے امام معصوم کی طرف، اور نیچے جو ریفرنس دیتا ہے وہ فرضی ہوتا ہے، جس نام کی کوئی کتاب آج تک مارکیٹ میں آئی ہی نہیں، نہ ہی اس کا کوئی مؤلف موجود ہے، اور الحمدللہ وہ بہت ہی کامیاب رہا، اور بہت سارے مومنین نے اس سے استفادہ کیا اور متوجہ ہوئے، اور اب سوشل میڈیا کے اوپر جب بھی کوئی چیز شیئر کی جاتی ہے، نشر کی جاتی ہے، تو بہت سارے مومنین تحقیق کرتے ہیں، اور یہ بہت اچھی کوشش ہے تاکہ ہم اپنے مکتب کا چہرہ صحیح انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں، اس کی صحیح سوچ لوگوں کے سامنے بیان کر سکیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو بنیاد بنا کر صحیح تعلیمات لوگوں تک پہنچائیں اور سازشوں سے آگاہ کریں، سازشوں سے ہم مومنین کو آگاہ کریں۔ ابھی جو سلسلہ آپ کے سامنے ہم شروع کرنا چاہ رہے ہیں، اس سلسلے میں کچھ ایسی کتابیں
تقریباً آج سے 5 یا 10 سال پہلے مارکیٹ میں آئیں کہ جن کا لکھنے والا سید باقر نثار زیدی کے نام سے اس ہر کتاب کے اوپر اس کا نام لکھا ہوا ہے، اور تقریباً 10 سے 15 تک کتابیں مارکیٹ میں چل رہی تھیں، اور ابتدا میں یہ کتابیں مفت تقسیم کی گئیں اور ہمارے نوجوان طبقے کو وہ دی گئیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے نوجوانوں کی فکر اتنی متزلزل ہو گئی کہ وہ ان کی نظر میں خود ہمارا اپنا مکتب بھی مشکوک ہو کے رہ گیا، تشیع مشکوک ہو کے رہ گیا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان کتابوں کے بارے میں ہم واضح طور پر اپنا موقف سب کے سامنے پیش کریں کہ سید باقر نثار زیدی کی تمام کتابوں، اس کی تحریروں، اس کی فکر، اس کی سوچ، اس کے عقیدے کا شیعان حیدر کرار کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ نہ ہم اس کی کتابوں کو تسلیم کرتے ہیں، نہ ہی اس کی سوچ کو، نظریات کو تسلیم کرتے ہیں۔ کل تک اگر کوئی شخص ان کتابوں کو ہمارے لیے حجت، ہمارے خلاف حجت قرار دے تو ہم آج ہی بتائے دیتے ہیں کہ اس شخص کا تشیع کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بلکہ ایک دشمن کی سازش تھی، کہ ایک دشمن کا بنایا ہوا چربہ تھا کہ جس کو اس نام کے ذریعے تشیع کے اندر پھیلایا گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر جوان کے ہاتھ میں اب یہ کتابیں موجود ہیں۔ بہت ساری اس کے اندر پیغامات موجود ہیں۔ انشاءاللہ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ مسلسل جو ایپیسوڈ آئے اس کو ترتیب کے ساتھ دیکھنا ہے، سلسلہ وار دیکھنا ہے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کی کڑی دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اور اس کے اندر ہم آپ کو مکمل تحقیق کے ساتھ چیزیں بیان کریں گے، اور اس میں پوری کوشش یہ ہوگی کہ ہم صرف اور صرف انہی کی کتابوں اور اس کی عبارتوں پہ اکتفا کریں، کیونکہ وہ اتنی کمزور اور اتنی ناقص قسم کی چیزیں ہیں کہ اس کے لیے ہمیں قرآن اور اہل بیت کے فرامین کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ کوئی بھی عقل سلیم رکھنے والا یا تشیع کی الف با سے واقف شخص سنتے ہی جان لے گا کہ یہ عقیدہ کم از کم تشیع کا نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس جو بنیادی طور پر کتابیں ہم نے ابھی سلیکٹ کی ہیں، ان میں سے سب سے پہلی کتاب ہے کشف المودت، سید باقر نثار زیدی، اس کی پہلی کتاب، اور دوسری کتاب جو ہم نے انتخاب کی ہے کشف المعارف، یہ بھی سید باقر نثار زیدی کی ہے، اور تیسری ہے کشف العقائد، یہ بھی اسی شخص کی ہے، اور یہ اس کے بیک پہ باقی کتابوں کے اسما بھی موجود ہیں جو اس نے یہاں پیش کی ہیں۔ اور ایک اور بہت اہم بات آپ اس کے اندر دیکھیں گے کہ اس کتاب کا جو ناشر ہے آپ کو طبع کرنے والا، دیکھیں وہ آپ کو کوئی ادارہ نہیں ملے گا، ناشر بھی خود یہ شخص ہے، اس کا نام واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے، مؤلف سید باقر نثار زیدی، ناشر بھی سید باقر نثار زیدی، کمپوزنگ اسی کا کوئی بھائی ہوگا، کچھ لگتا ہوگا، سید ناصر عباس زیدی، اور یہ مطلب ایک ہی حجرے کے اندر سے یہ پورا چربہ بن کے مارکیٹ میں آیا، اور اس کے لیے انہوں نے کچھ بک سٹال انتخاب کیے، اور ان دکان والوں کے ساتھ انہوں نے سودا طے کر کے یہ کتابیں ان دکانوں پہ بھیجی جاتی تھیں، اور وہ دکانے والے انہیں فروخت کرتے تھے۔ اور یہاں سے بھی یہ چیز مشکوک ہو جاتی ہے کہ کسی ادارے کی طرف سے یہ کتابیں نہیں چھاپی گئیں، بلکہ ایک شخص کا ذاتی طور پر یہ پرسنل کام ہے، اور اسی وجہ سے یہ کتابیں بھی مشکوک ہیں، اور اس کا لکھنے والا بھی مشکوک ہے کہ جس سے مجہول شخصیت، جس سے کوئی بھی شخص واقف نہیں ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ تمام سلسلے اسی طرح مسلسل آپ نے دیکھنے ہیں، کیونکہ ہر کڑی دوسرے سے ملی ہوئی ہے، اور صرف دیکھنے نہیں ہیں بلکہ آگے مومنین تک پہنچانے ہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ مومنین تک یہ پیغام پہنچے اور وہ اس سازش سے آگاہ ہو سکیں، اور دشمن کو بھی یہ چیز پتہ چل سکے کہ تشیع اور مکتب اہل بیت ایک جیتی جاگتی اسلام کی تصویر ہے، وہ کسی بھی زمانے میں کسی باطل کی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، نہ پہلے کبھی ہونے دیا، نہ اب ہوگی، نہ آئندہ کبھی ہونے دیں گے۔ انشاءاللہ اس کے باقاعدہ سلسلے کے ساتھ اس سے اگلی ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔